اب اللہ نے آگے نبیوں کا ذکر فرمایا، وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا اسماعیل، ادریس اور ذا الکفل جو ہے نا، یہ جتنے بھی تھے سارے کے سارے صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ اب بتاؤ، کیونکہ حضرت اسماعیل کا صبر دیکھو، ابھی ماں کی گود میں ہیں، اور پھر مکان غیر ذی در میں، وہ واقعہ میں بیان کر چکا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے، اور اس کے ساتھ عبادت گزار نبیوں میں سے ایسے تھے کہ اپنے ہاتھ سے رزق کمایا کرتے تھے اور درزی کا کام کرتے تھے، اور سوئی جب دھاگے کو سوئی کے ناکے میں ڈالتے تھے، اور اس کے بعد جب کپڑے بونتے تھے تو کوئی ایسی سوئی نہیں ہوتی تھی کہ جس کے چلنے کے ساتھ زبان پر سبحان اللہ نہ پڑتے۔ ہر حالت میں کیا کہتے تھے؟ بولو سبحان اللہ۔ تو اللہ نے وہ بلندی عطا فرمائی کہ جب ملک الموت آیا، اس نے کہا صرف ایک باقی لمحہ ہے آپ کے لیے، تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں تو سبحان اللہ ہی کہوں گا۔ سبحان اللہ انہوں نے پڑھا تو اللہ نے حکم فرما دیا، اسی سبحان اللہ میں پروں پر بٹھا کر انہیں چوتھے آسمان پر بٹھا دو۔ چوتھے آسمان پر بٹھا دیے گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ حضرت ادریس علیہ السلام نے موت کا مزہ چکھا ہے، لیکن موت کا مزہ چکھتے ہی ان کا جسم کہاں پر منتقل ہو گیا؟ بولو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر وفات کے، بغیر سولی پر لٹکائے، بغیر آپ کو قتل کیے، وہ کون سے آسمان پر بیٹھے ہیں؟ بولو بولو، دوسرے آسمان پر۔ نبیوں کا اپنا ایک مقام ہے، اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں بھی آ جائیں تو ان کے جسم کو مچھلی کا پیٹ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سنو اس بات کو، اس مسئلے کو۔ اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے دینی اصلاحی خطبات، دروس تفسیر قرآن و حدیث اور اسلامک لیکچر سننے کے لیے مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج کا آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔